آج میں سوچ رہا تھا کہ میں جب بھی کبھی باہر سے آتا تھا، میری والدہ، میری بیوی کلثوم گھر پہنچتا تھا تو دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی میرا استقبال کرنے کے لیے۔ آج میں جاؤں گا تو وہ دونوں نہیں ہیں، وہ میری سیاست کی نظر ہو گئے۔ سیاست میں نے کھو دیا ان کو، وہ مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ یہ بہت بڑا زخم ہے جو کبھی بھرے گا نہیں۔ میرے والد فوت ہوئے، میں قبر میں نہ اتار سکا۔ میری والدہ فوت ہوئی، میں قبر میں نہ اتار سکا۔ میری بیوی کلثوم فوت ہوتی ہے تو مجھے کہاں اطلاع ملتی ہے؟ قید خانے میں، جیل میں اطلاع ملتی ہے۔ پوچھو اس جیل خانے کے سپرنٹینڈنٹ سے، پوچھو، میں اس کی منتیں سماجتیں کرتا رہا۔ دیکھو، مجھے ابھی خبر ملی ہے، میں عدالت سے آ رہا ہوں اور وہاں تو مجھے کسی نے بات نہیں کرنے دی، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دوبارہ آئی سی یو میں چلی گئی ہیں۔ بھائی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ میں جیل کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اڈیالہ جیل۔ وہ سپرنٹ بھی ہے، شاید وہ آج جلسہ دیکھ رہا ہوگا، میری گفتگو سن رہا ہوگا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا میری بات کرا دو، لندن میں میری بات کرا دو، میرے بیٹے سے بات کرا دو، میرے چھوٹے بیٹے سے بات کرا دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کس حال میں ہے؟ میری بات اس نے نہیں کرائی۔ میں نے کہا دیکھو، تمہارے میز کے اوپر دو فون پڑے ہیں، یہ 2 موبائل پڑے ہیں، یہ 2 لینڈ لائن پڑی ہیں۔ یار تم ایک چھوٹی سی کال ملا کے میری بات کرا سکتے ہو، کرا دو۔ کہنے لگا ہمیں اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہیں اس کے لیے کس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ تمہیں کس سے اجازت درکار ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، ہم نہیں کرا سکتے۔ میں اس کے کمرے سے اٹھ کے اپنی قید خانے میں چلا گیا دوبارہ، وہاں سیل میں اتنا سا سیل تھا، اتنا سا سیل، 4 پائی مشکل سے وہاں پہ پوری آتی تھی، 4 پائی مشکل سے وہاں پہ آتی تھی، اور ایک چھوٹی سی کرسی تھی جہاں کبھی میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ وہاں چلا گیا، سوچتا رہا کہ یار یہ بات کرانا بھی اتنا مشکل کام تھا اس کے لیے۔ 2.5 گھنٹوں کے بعد اس کا نمبر 2 بندہ جو ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ ایک بہت بری خبر ہے آپ کے لیے، آپ کی بیوی کلثوم اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بات نہیں کرائی، 2.5 گھنٹے کے بعد آ کے مجھے خبر دیتا ہے کہ آپ کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، اور ہم اب جا رہے ہیں مریم کی طرف، اور اس کو اطلاع کرنے کے لیے۔ میں نے کہا ہرگز مت جانا اس کے پاس، اس کو یا تو میرے پاس لاؤ یہاں پہ، یا میں جاؤں گا۔ بیٹھی ہے، پوچھ لیں، یہ کھڑی ہے یہاں پہ۔ اس کا سیل کچھ فاصلے پہ تھا میرے سیل سے، لیکن ہمیں ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہماری ملاقات ایک ہفتے میں صرف 1 گھنٹے کے لیے ہوتی تھی، 1 ہفتے میں، اور پاس ہو کے ایک ہفتہ ہم نہیں ملتے تھے۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے جا کے اس کو بتایا، یہ بالکل بے ہوش ہو گئی اور میرے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا۔ بھائی بیٹا بیٹھ، بس۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو جا کے جب بتایا تو کیا گزری ہوگی ان کے اوپر، کیا سوچا ہوگا۔
کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے بھائی, اپنا ملک ہے. میں بھی اسی وطن کی مٹی سے پیدا ہوا ہوں. میں بھی ایک سچا پاکستانی ہوں. پاکستان کی محبت میرے سینے میں ہے.